پھر حالانکہ ہم پہنچ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس طرح سے جوان ہوئے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا کردار اور آپ کے کمالات اور آپ کے حسن اخلاق کا ڈنکا، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی صدق دلی اور آپ کی سچی زبان کا چرچا مکہ کے گھر گھر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہو کر مکہ کی ایک مالدار خاتون اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو تجارت کرنے کے لیے مال دیا، اور یہ کہا کہ جتنا میں دوسرے لوگوں کو معاوضہ دیتی ہوں آپ میرے مال سے تجارت کیجئے، میں آپ کو اس سے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام پہنچتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ 2-3 ہفتے پہلے یہ پورا واقعہ آ چکا ہے، یہ تو میں ایک تمہید مان رہا ہوں اور ایک واسطہ اور رابطہ پچھلے مضمون سے پیدا کرنے کے لیے مختصراً اور اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام ساری چیزوں کو قطع نظر اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ بڑے معجزات، بڑے عجائبات، بڑی کرامات لوگوں کی نظروں نے دیکھی، کہیں بادل نے آپ پر سایہ کیا، کہیں درختوں نے آپ کو سلام کیا، کہیں پتھروں نے آپ کو سلام کیا، ہر ایک چیز آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں، آپ کی عزت میں، آپ کی تکریم میں جھکی ہوئی جایا کرتی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ میں آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال بیچ کر جو جمع پونجی تھی اور جو اس سے منافع ہوا تھا ساری کی ساری ان کے حوالے کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس مال کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اب سے پہلے مجھے کبھی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آپ کے ذریعے مجھے نفع ہوا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو جو بطور معاوضہ رقم متعین کی تھی اس سے زیادہ رقم دی، خوش ہو کر۔ پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہی، اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ تھا اس نے سفر کے سارے حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائے کہ ہم وہاں پہنچے تو ایسا ہوا، وہاں پہنچے تو ایسا ہوا۔ وہ بڑی متاثر ہوئی، اور وہ اسی دوران جو ہے اپنے ایک رشتہ دار جو آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے اور عامل بھی تھے، عمل کرنے والے تھے ان پہ، ورقہ ابن نوفل رحمۃ اللہ علیہ، ورقہ ابن نوفل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور ان کو ساری چیزیں، ساری علامتیں یہ بیان کی، تو انہوں نے، وہ نابینا ہو چکے تھے لیکن آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں محمد ابن عبداللہ میں پائی جاتی ہیں تو یہ تو وہ علامات ہیں جو اس امت کے آخری نبی میں ہوں گی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو توریت میں، زبور میں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس امت کا اور اس دنیا کا آخری رسول ہوگا، اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ہوں گی۔ ان سے وہاں ان کو اور یقین بڑھتا چلا گیا اور اللہ کے رسول سے اور زیادہ محبت ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے گھر آئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود ہی بھجوا دیا اپنی طرف سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام سے جو پیغام دیا یہ 3را نکاح تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بتلایا کہ خدیجہ نامی ایک عورت ہے، جانتے تھے سب لوگ، بڑا عزت گھرانہ تھا ان کا، اور ان سے پیغام نکاح آ رہا ہے۔ ابو طالب نے خاندان میں، پریوار میں مشورہ کیا اور اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ وقت متعین ہوا، وقت متعین ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نکاح پر گئے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی کفالت کر رہے تھے وہ ساتھ میں تھے، آپ کے دوسرے چچا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ ساتھ میں تھے، اور بھی بہت مختصر طور پر پریوار کے لوگ جو بالکل خاص ہوتے ہیں وہ ساتھ میں تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچتے ہیں، اور آپ کے چچا ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا پڑھایا اور خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ کہا گیا کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد ابن عبداللہ یتیم ہے؟ نہیں، بلکہ عرب کے کسی بھی نوجوان سے اگر اس کو شرافت میں،
عزت میں، حسن اخلاق میں، صدق دلی میں، صدق زبان میں، خوبیوں میں تولا جائے تو یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ عرب کے ہر نوجوان سے اوپر جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن مال دولت کی حیثیت کیا ہے؟ مال اور دولت تو ایک زائل ہونے والی چیز ہے، ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ اور یہ محمد ابن عبداللہ خدیجہ کی طرف مائل ہے، اور محمد ابن عبداللہ کا خدیجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور خدیجہ محمد ابن عبداللہ کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں۔ اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ کتنا 500 درہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے نکاح میں مہر متعین ہوا وہ 500 درہم تھا۔ اتنی سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ رسول نہیں بنے، علامتیں پائی جاتی تھی لیکن لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ خاتم النبیین والمرسلین ہے، یہ امام الانبیاء ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، آپ کا نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ پہلا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت جو ہے 40 سال کی تھی۔ کتنی بھائی؟ یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ سیرت طیبہ کا عنوان ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، موٹی موٹی باتیں۔ جب آپ کا سب سے پہلے نکاح ہوا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور اما خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ مہر کتنا متعین ہوا؟ 500 درہم۔ 500 درہم کہتے ہیں جو مہر فاطمی ہوتا ہے 152 تولہ چاندی، ہماری زبان میں 152 تولہ چاندی مہر فاطمی ہوتا ہے۔ اب تو اتنی سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اب یہ سوچو، یہاں تھوڑی دیر ہم رکیں گے۔ آپ کا نکاح اور ہم اپنا نکاح اس میں ملائیے۔ ہمارے معاشرے میں جو نکاح ہے، ہمارے سماج میں جو نکاح ہے، اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا۔ حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، رسول نہیں بنائے گئے، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں بھی، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کتنی سادگی سے نکاح کرتے تھے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ خون کے پیاسے تھے اور یوں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور اتنی لڑتے تھے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن اس وقت بھی جب ہر وقت گمراہیت تھی، بتوں کو پوجنے والے موجود تھے، ننگے ہو کر طواف کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی نکاح کو کتنی سادگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ تو نبی نہیں بنائے گئے، ابھی تو نبی نہیں بنے۔ نبوت سے پہلے آپ کو نبوت ملی 40 سال میں، آپ کا پہلا نکاح ہوا 25 سال میں، یعنی نبوت آپ کو 15 سال بعد ملی نکاح سے۔ تو کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا بتاؤ۔ ہلدی لگائی، بولو آپ نے ہلدی لگائی، ڈھول باجا تاشا، عورتیں رشتہ داروں کو جمع کیا گیا، شور شرابہ کیا گیا، جوتا چرائی، سلامی، مہندی لگائی۔ ارے بولو، یہاں تو آواز بھی نکل کے بولو، تو ساتھ تو میرا تھوڑا سا تو ساتھ دو گے نا، ہاں یا نا؟ یہ آپ کے پورے نکاح کا خلاصہ میں نے بیان کیا 3-4 منٹ میں، پورے نکاح کا خلاصہ۔ آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ ابھی، میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں امت محمدیہ ہے، کہ محمد کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو نبوت نہیں ملی، زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں 100 خرابیاں پائی جاتی تھی، 1000 خرابیاں پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ بھی جو بتوں کو پوجنے والے تھے، نکاح کو اتنی سادگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے بات آیا؟ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک برا سمجھا جائے گا۔ زنا کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک برا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک برائی کی چیز ہے،
اور زنا کو ختم کرنے والی واحد چیز کیا ہے؟ نکاح. کیا ہے؟ جتنا نکاح کو مشکل بنایا جائے گا اتنا زنا عام ہوئے گا. بولو ہوئے گا. انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، خواہشات بھڑکتی ہے، شہوت ابھرتی ہے. جس انسان کو کھانے پانی کی ضرورت ہے ایسے انسان کو نکاح کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے بچوں کا نکاح کر رہے ہیں 25 سال میں، 27 سال میں، 30 سال میں. آج جوان بیٹی گھروں پر بیٹھ کر انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی. اس ظالم معاشرے کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنی ناک کی خاطر برادری میں نام و نمود کے لیے رسومات ادا کرتا ہے. اسے تیار رہنا چاہیے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا. یہ مال تمہیں دیا گیا، یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کرو. نہیں میرے بھائی، یہ جان اللہ کی امانت، یہ مال اللہ کی امانت، یہ زندگی اللہ کی امانت، یہ جوانی اللہ کی امانت، یہ علم اللہ کی امانت، ہر چیز اللہ کی امانت ہے. ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں زندگی گزاری اس نے اپنا دنیاوی زندگی سکون بھی ختم کر دیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آج مجھے بتائیے، ایک آدمی 10 لاکھ کی شادی کرتا ہے، اپنی لڑکی کی عمدہ کھانا کھلاتا ہے، عمدہ سامان دیتا ہے. اس کے بعد لڑکے والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا داماد گیا تھا، اس کی ملائی نہیں ہوئی، ملائی کی 500 کی 1000 کی ہونی چاہیے. پھر بھی 10 لاکھ لگانے کے بعد کمی نکلتی ہے. لڑکی والا پھر ٹینشن میں آتا ہے. بھائی جوڑے ایسے آنے چاہیے تھے، جوڑے ایسے آنے چاہیے تھے، پھپھو کا جوڑا ایسا آیا، ایسا آنا چاہیے تھا، پھر کمی نکلی. اگلا تو اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد بھی لڑکے والا کمی نکال رہا ہے. کمی نکالے گا، کیوں نکالے گا؟ کیونکہ جس نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے رسول سے بغاوت کی، اسلام سے بغاوت کی، اسلامی تعلیمات سے بغاوت کی، وہ نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ مرنے کے بعد عزت پائے گا. اس لیے عزیزو، نکاح کو آسان بنایا جائے. ہم تو تقریباً 2.5 مہینے سے چیخ رہے ہیں یہ بات کہ نکاح کو آسان بنایا جائے. آج پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ، حاجی لوگ کیا کہتے ہیں جب نکاح کی بات آتی ہے کہ جی کرنا پڑتا ہے. کیا بھائی؟ جی کرنا پڑتا ہے، برادری کی بات ہے. او میرے بھائی، تجھے پیدا کرنے والی برادری نہیں ہے، تجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے. تو بندہ برادری کا نہیں ہے، تو بندہ اللہ کا ہے. پورے ہفتے میں اللہ کے نبی کے سامنے 2 دن اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، میرے امتی کیا کر رہے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ہماری ساری چیزیں جا رہی ہیں، ساری چیزیں. ایک انسان نے پورے خاندان سے، پورے پریوار سے لڑ کر شادی کی، سنت پر آ گیا، پیر کا دن ہوگا، فرشتے اس کی یہ شادی اللہ کے نبی کے سامنے روزہ اطہر میں رکھیں گے کہ فلاں کا بچہ فلاں نام ہے، اس نے محمد رسول اللہ آپ کی سنت کے لیے پورے خاندان سے لڑ گیا. بتائیے آپ کیا اس سے خوش ہوں گے؟ میرے نبی کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوگا، کتنا ٹھنڈا ہوگا. اور ایک آدمی پٹاخے چھٹا رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، گانے بجوا رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنی خرافات ہو رہی ہے. پیسوں کو بہایا جا رہا ہے، پیسوں کو بہایا جا رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے. اس کی یہ شادی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتی ہے. فلاں کا لڑکا فلاں نام کا فلاں محلے میں چاند مسجد کی برابر والی گلی میں رہتا ہے اور اس نے یہ کام کیا. بتاؤ میرے بھائی، کیا اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو زبان سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو؟
ہم یہ چاہتے ہیں؟ بولو نہیں چاہتے نا، تو پھر ہم کرتے کیوں ہیں ایسا کام؟